تو کافی ہے، پوری قوم تباہ ہو جائے پرواہ نہیں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے پروردگار نے پوری قوم کو عذاب کا نشانہ بنا دیا. امیر المومنین کوفے کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ مولا قاتل طے کنندہ ناقہ صالح تو ایک تھا، عذاب پوری قوم پر کیوں آیا؟ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس قتل پر پوری قوم راضی تھی، فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، تو اللہ نے عذاب میں بھی عمومیت دے دی کہ جہاں جہاں رضا ہے، جو راضی تھا اس قتل پر وہ اس میں شامل ہے، وہ اس میں شامل ہے. اب کوئی کسی کو برا بھلا کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ اس نے قتل کیا، اس نے شہید کیا. نہیں، ایسا نہیں. جہاں رضا ہے، جہاں راضی ہو جاتا ہے انسان، گویا اپنے عمل سے تائید کرتا ہے. ارشاد فرمایا اَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، اللہ نے عذاب میں تعمیم پیدا کر دی اور سب کے لیے یہ عذاب آیا، سب کے لیے یہ عذاب آیا. عجیب بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ تاریخ عصمت میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے. 3 مرتبہ تاریخ امامت میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے. پہلے علی 19ویں رمضان کو جب ضرب لگی ہے تو زخمی سر کو تھام کے علی نے کہا پروردگار میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. بہت غور سے سنیے، میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں. دوسرے متوکل نے جب پورے سامرے میں امام علی نقی کو پیادہ پا دوڑایا تو جب شام ہوئی تو امام علی نقی نے آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے کہا اللہ کے پاس علی نقی کی عزت ناقہ صالح سے کم نہیں. اور تیسرے جب علی اصغر کو لے کر آئے اور بچے کو تیر لگا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں ہے. تاریخ عصمت کو اس سورے سے یہ تعلق ہے. ذرا غور کیجئے، تاریخ عصمت کو اس سورے سے یہ تعلق ہے. میں ایک پیغام دے رہا تھا کہ ملت کسی کے فعل شنیع پر، کسی کے کفر ظاہر پر، کسی کے فسق روشن پر راضی بھی نہ ہو. بھئی یہی منزل ہے سمجھنے کی، راضی بھی نہ ہو بلکہ روگرداں ہو جائے. عملاً اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو کم از کم اپنا منہ پھرا لے. ہم راضی نہیں ہیں اس لیے کہ علیم بذات الصدور دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کس عمل سے راضی ہے، کون کس عمل سے راضی ہے. عذاب آئے گا تو صرف عامل پہ نہیں آئے گا، صرف قاتل پہ نہیں آئے گا، بلکہ عذاب آئے گا پوری قوم کو لیے ہوئے، پوری قوم کو ڈبونے کے لیے کہ کون کون راضی ہے، کون کون راضی ہے. کربلا کا قتل، حسین مظلوم کا، کربلا پہ ختم ہوتی. میں کیا کہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور ناسازی مزاج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ گفتگو جس اخلاص و محبت کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اسی طرح سے آج ہو. اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی کوتاہی ہے تو آپ عفو فرمائیں. کربلا کی تاریخ اگر 10ویں محرم کو ختم ہوتی تو کوفہ ذمہ دار تھا. پیغام لے کے جائیے. اگر کربلا کی تاریخ 10ویں محرم کو ختم ہو جاتی اور اگر شام کو یہ کہہ دیا جاتا لے جاؤ اہل حرم کو مدینہ، کوفہ ذمہ دار تھا.
کوفے کی گورنری ذمہ دار تھی، مرجانہ کا بیٹا ذمہ دار تھا، ابن زرقا ذمہ دار۔ مگر یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، پھر کربلا، کوفہ 37 منزل ہے، اور پھر شام۔ آپ چہلم کی مجلس سن رہے ہیں نا، چہلم کی مجلس سن رہے ہیں نا۔ 28 صفر کو، 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے سن 60 ہجری، 30 شعبان کو مکہ پہنچے، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلے۔ ایک ایک لفظ یاد رکھنے کے قابل ہوگا آج۔ جاتے ہوئے ابن عباس نے کہا کو تھاما، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا عباس میں اس لیے جا رہا ہوں، عباس کے بیٹے میں اس لیے جا رہا ہوں، لے یہ لے گا من ہلک عن بینہ ولی یحییٰ من حی عن بینہ۔ آج کے بعد جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، جو مر جائے وہ دلیل سے مر جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے راز شہادت حسین، جس کو زندہ رہنا ہے۔